نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سمجھاتی ہے۔ حضور بھی ایک نماز عید ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں بہت سارے بچے آپس میں بڑے عمدہ لباس پہنے ہوئے آپس میں کھیل کود میں مصروف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بچہ رو رہا ہے۔ ذرا حضور نے توجہ کی تو ایک کنارے ایک بوسیدہ لباس میں ایک بچہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رو رہا تھا۔ حضور قریب ہوئے تو اس نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اب وہ دیکھ نہیں سکا، سامنے اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سب بچے بڑے عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، سب نے خوشبو لگائی ہے، سب کے گھر والوں نے انہیں تیار کر کر بھیجا ہے، میرا باپ دنیا پر نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس اچھا لباس نہیں ہے، میں بھوکا ہوں صبح سے، مجھے کھانا نہیں ملا، کون ہے جو مجھ سے پوچھتا ہے؟ کسی کو کیا خبر مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، حضور نے اپنی مبارک چادر اقدس سے اس کے آنسوؤں کو پوچھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہیں تو فرمایا تم یتیم ہو، تم نے کہا، تم بھوکے ہو، تم نے کہا، تمہارا باپ نہیں ہے، تم نے کہا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تمہارے باپ کا درجہ رکھتا ہوں؟ تمہارا باپ دنیا پر نہیں ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ آج سے تمہارا باپ ہوں۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ عائشہ تمہاری والدہ ہو؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کھیلنے والے بچے کوئی عام بچے نہ ہو بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، حسن و حسین ہو؟ تو وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر میری لیے کیا سعادت۔ اور حضور وہاں سے عیدگاہ نہیں آئے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گھر لے گئے، اس کو نلہایا حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے۔ یہ کیا تعلیم حضور ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اپنے معاشرے کے نادار لوگوں کا خیال رکھیے۔ حضور عید الفطر کے دن ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ عید الفطر کا اصل مقصد کیا ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے نلہایا۔ سوچیں پوری جماعت صحابہ میدان میں حضور کا انتظار کر رہی ہیں اور حضور گھر پر ایک یتیم بچے کو نلہا رہے ہیں۔ حضور نے بہترین لباس انہیں زیب تن کروایا، انہیں کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد حضور نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور ٹہلتے ٹہلتے حضور جب آئے نا تو ابھی تک جو بچے آپس میں کھیل رہے تھے اب ان بچوں کی توجہ کا مرکز وہ بچہ تھا جس کے ہاتھ میں تاجدار کائنات کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ سارے ابھی تک آپس میں کھیل رہے تھے، اب وہ بچہ توجہ کا مرکز ہے کہ آج حضور نے کیا پروٹوکول اس کو دے دیا ہے۔ ابھی تک تو یہ ایک کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ حضور جب آ رہے تھے نا تو سارے بچوں نے دیکھا بہترین لباس ہے، بچوں نے دیکھا بہترین خوشبو ہے، ہاتھ میں تاجدار کائنات کا ہاتھ ہے، تو کہنے لگے جناب یہ کیا ہوا؟ تو بچہ کہنے لگا ابھی تک میں بھوکا تھا، اب مجھے کھلانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابھی تک میں بے لباس تھا، مجھے لباس پہنانے والی ذات اللہ کے رسول کی ہے۔ آج تک میں یتیم تھا، آج تک میں یتیم تھا۔ اور غزوہ احد میں ان کے والد شہید ہوئے تھے، انہوں نے کہا آج تک میں یتیم تھا، میرا باپ غزوہ احد میں شہید ہو گیا تھا، لیکن آج اعلان ہوا ہے کہ میرا باپ کوئی اور نہیں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے یار کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے والد بھی احد میں شہید ہو جاتے۔ بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بچے کی قسمت دیکھنے کے بعد آپس میں گفت و شنید ہے کہ جناب کاش میرا باپ زندہ نہ ہوتا، کاش میرا باپ غزوہ احد میں شہید ہو جاتا، کہ آج میرا باپ نہ ہوتا حضور اپنے آپ کو میرا باپ قرار دے دیتے، حضور حضرت عائشہ کو میری والدہ قرار دیتے تھے، حضور حضرت فاطمہ کو میری بہن قرار دیتے تھے۔ حضور کا یہ عمل ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ عید الفطر کا دن ہنگاموں کا دن نہیں ہے۔